سب سے پہلے میں یہ خواہش کروں گا کہ جو دوست اس پروگرام یوم تکبیر جو کہ ہم سب کا قومی دن ہے اس کی محبت میں تشریف لائے ہیں اور قائد اعظم محمد علی جناح جو بابا قوم ہیں ان کے بنائے ہوئے ملک اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، ان دوستوں سے التماس کرتا ہوں کہ وہ یہاں پنڈال میں تشریف لے آئیں، کیونکہ آنے کا نہ مقصد رہے گا نہ مجھے بات کرنی ہے تو آپ سن پائیں گے۔ تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو دوست لابی میں موجود ہیں وہ سب اندر تشریف لے آئیں، کیونکہ میرے بعد جناب مہمان خصوصی انوار شیخ صاحب خطاب کریں گے اور اس خطاب میں وہ اپنے ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب کی ذاتی حیثیت کے تعلق کی گفتگو بھی کریں گے اور مسلم لیگ کے لیے ان کی خدمات اور جناب وطنی کے دور میں جب وہ جدہ میں ان کے ساتھ رہے تھے اس پہ بھی روشنی ڈالنی ہے ہم نے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ سارے دوست جو جہاں آئے ہوئے ہیں سیٹیں خالی نہیں ہونی چاہیے، اپنے معزز مہمان کے عزت اور احترام کی خاطر جو پاکستان سے یہاں تشریف لے آئے، ہمیں کم از کم جو اپنے علاقوں سے یہاں آئے ہیں وہ اندر آ جائیں، تشریف لے آئیں، تاکہ جو سلسلہ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، آپ سے تو ملاقات ہوتی رہتی ہے اور باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، وہ میں ضرور کروں گا، لیکن مختصر میں ٹائم لے کے اپنا ٹائم بھی اپنے مہمان خصوصی کو دینے کی خواہش رکھتا ہوں۔ تو جتنی بھی تنظیموں کے سیاسی غیر سیاسی تنظیموں کے نمائندگان یہاں تشریف فرما ہیں اور اپنے قومی دن کو منانے کے لیے جو پاکستان مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے آج سب کو دعوت دی گئی ہے، ان کا آنا جو ہے میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے باعث عزت بھی ہے اور ان کا وہ جذبہ حب الوطنی بھی ہے کہ جس کی مثال انہوں نے یہاں اکٹھے ہو کر پیش کی۔ یوم تکبیر کا دن ہمیں بڑی مدتوں بعد نصیب ہوا تھا 28 مئی 1998 کو، کیونکہ اس سے پہلے ہمارے ملک پہ کئی سالوں سے مایوسی کے بادل چھائے رہے، ہمارے ہی ملک کے 2 لخت جگر ہوا 1971 میں، وہ بھی مایوسی تھی قوم پہ اور وہ بھی مایوسی کے دن تھے جب مختلف جنگیں لڑی گئیں اور پھر ملک کے اندر انارکی پھیلی اور ملک کے غریب کو غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا۔ تو قوم کو بین الاقوامی چیلنجوں میں بھی دوسرے ملکوں کے سامنے کوئی خاص ترقی مسلمانوں کو نہ ملی، نہ ہی پاکستانی قوم کو ملی۔ تو یہ بہت دیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے انڈیا کے 5 دھماکوں کے بدلے پاکستان کی طرف سے اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب نے تمام ٹیلی فون کال جو کہ کلنٹن کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے انہیں بہت سی آفریں دی گئیں، انہیں ٹکراتے ہوئے ان آفروں کو پسے پشت پھینکتے ہوئے اور یہاں کے ہمارے اس ملک کے شہنشاہ نے بھی انہیں فون کیا، جاپان والوں نے بھی ریکویسٹ کی کہ آپ یہ کام نہ کریں اور یہ ایٹمی دھماکہ نہ کریں، لیکن اس نے کہا کہ مجھے میری قوم نے جو مینڈیٹ دیا ہے، آج میرے اوپر یہ فرض بن گیا ہے کہ میں اپنے قوم کے اس مینڈیٹ کی لاج رکھوں، اور وہ یہ ہے جو کام میں کرنے جا رہا ہوں۔ اور انہوں نے 5 کے بدلے 6 دھماکے کر کے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ میاں نواز شریف کا وہ کام جو ان کو خراج
تحسین میں پیش کر رہا ہوں، ان کے ساتھ ساتھ میں اس شخصیت کا بھی ذکر کرنا جو ہے وہ کنجوسی سمجھوں گا اگر میں نہیں کرتا، اور وہ شخصیت ہے پیپل پارٹی کے قائد ذوالفقار علی بھٹو شہید، کہ جن نے ایک سائنسدان ڈاکٹر قدیر کو اس ملک میں فرانس سے بلوایا اور اسے کہا کہ کچھ بھی ہو ہم گھاس بھی کھائیں لیکن اس ملک کو ناقابل تسخیر بنانے کا میرے ذہن میں اس قوم کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہے، تو وہ بلا کے لائے۔ تو اس کے ساتھ ڈاکٹر قدیر کہ اگر وہ نہ ہوتے تو نہ ایٹم بم بنتا اور نہ ہم آج آزاد ہوتے، کیونکہ اس کے بعد 2-3 مواقع ایسے آئے کہ ہمارے انڈیا سے مڈ بھیڑ بالکل ہونے والی تھی، ہمارا اور انڈیا کا آمنا سامنا ہونے والا تھا، لیکن ڈاکٹر قدیر نے جو کام کر دکھایا اور وہ ایٹم بم بنا دیا اس ملک کے لیے کہ جس کو میاں نواز شریف صاحب نے اگر وہ بنائے ہوئے ایٹم بم کو بھی ان کا کارنامہ بھی عظیم ہے، اور اگر وہ اس کو دباکہ نہ کرتے اس کو روک لیتے تو پھر بھی وہ ایٹم بم نہ چلتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تینوں شخصیت کے جو ہے کردار ہے، لیکن میاں نواز شریف نے ہر طرح کی دشمنوں کی چالوں کو ناکام بنایا اور اس کا عملی جامہ چاگی کے پہاڑوں میں 6 دھماکوں سے جو کیا، 5 ان کے جواب میں تھے اور 6واں ایسا دھماکہ تھا کہ جو اس ملک کے اوپر ہیروشیما کے اوپر بم گرا اس سے بھی 2 گنا زیادہ طاقت رکھنے والا وہ ایک دھماکہ تھا۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ ایٹم بم جو پہلا اسلامی ایٹم بم ہے، اس کے بعد ابھی تک کسی اسلامی قوت نے بھی، کسی اسلامی ملک نے بھی یہ ایٹمی طاقت نہیں بنا۔ یہ 7ویں ایٹمی طاقت میں صرف اور صرف پاکستان کھڑا ہے، اور اللہ نے چاہا تو یہ ایٹم بم ہم نے شو پیس نہیں رکھا بنا کے، یہ ایٹم بم دکھانے کے لیے باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ایٹم بم ملک کی اس قوم کی تقدیر پہ جب آ جانے کا وقت آئے گا تو دنیا دیکھے گی کہ ایٹم کیسے چلتے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان قوم ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان موت سے نہیں گھبراتے، مسلمان اپنی باتوں سے پیچھے نہیں ہٹتے، مسلمان وہ قوم ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنیں کٹوا لیتے ہیں، اور جو اپنی گردنیں کاٹ سکتے ہیں دوسرے کی کاٹنے کی جرأت بدل زیادہ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان کا ایٹمی پروگرام دنیا کے افق پہ سب سے اونچا ہے، پاکستان کے پاس جتنے ایٹمی میزائل ہیں، جتنی طاقت ہے، وہ ہم ناجائز استعمال کرنے کے لیے نہیں، یورپی طاقتیں یا ہمارے مخالفین اور اس ملک والے سن لیں کہ یہ مت ہمیں یہ بتائیں کہ سائن کر دیں فلاں چیز پہ، اپنی عزتوں پہ، اپنی جانوں کے اوپر سائن کر دیں تاکہ جب ہم چاہیں آپ اسے روک دیں، جب چاہیں چلائیں۔ بھائی ہم نے جب بنایا تھا تو آپ سے پوچھ کے نہیں بنایا، ہم نے یہ بنایا تھا تو اپنی قوم کی حفاظت کے لیے بنایا تھا، تو جب چلانا ہے تو جب اس قوم کی عزت و عظمت کی بات آئے گی تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایٹم بم چلے گا، جب ہم نہیں رہیں گے تو کوئی نہیں رہے گا۔ اسی طرح ہماری زندگیوں میں بھی، قوموں کی زندگیوں میں انقلاب آیا کرتے ہیں، اس کا کوئی وقت ہوتا ہے، کوئی ٹائم ہوتا ہے۔ ایک انقلاب اس وقت آیا آج سے 12 سال پہلے جب میاں نواز شریف نے اور ڈاکٹر قدیر کے بنائے ہوئے ایٹم بم اور جناب ذوالفقار علی بھٹو کے اس سائنسدان کو پاکستان میں بنائے ہوئے کا مشترکہ مظاہرہ ہوا، اور آج ایک ایٹم بم میں چلاؤں گا۔ میرا دل تو نہیں کرتا کہ جس طرح لوگ ہمیں مصنوعی نٹوں کے اوپر ہمارے گھروں کو، گھر میں بیٹھی ہوئی
عزت دار ماؤں بہنوں کو ذلیل و خوار کرتے رہے اور لوگ اس کمیونٹی کے دیکھتے رہے، لیکن ایک آدمی مجھے بتا دے کہ رانا ابرار نے اس قسم کا جواب دیا ان لوگوں کو؟ اگر دیا ہے تو خدا کی قسم میں آج مسلم لیگ کی ایکٹیویٹیز چھوڑتا ہوں۔ کیوں نہیں دیا؟ یہ طاقتور نہیں ہے ہم سے، ان کے پاس کوئی کسی قسم کی پاور نہیں، نہ ہم تسلیم کرتے ہیں اس مسلم لیگ کو۔ 3 سال پہلے جاپان کے اندر کوئی نہیں جانتا تھا، ہر آدمی جانتا ہے۔ میں یہ بات اگر جھوٹ بولوں آپ میری یہاں ہی جو چاہے سزا دے سکتے ہیں۔ اور اس میں پیسہ کتنا لگا، ٹائم کتنا لگا، راتوں کی نیندیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے رانا ابرار نے کی، ایک ساتھی کو مسلم لیگ میں لانے کے لیے 3 مہینے لگائے، لیکن دیکھا کہ جو ہیرے ہیں ان پہ 3 سال بھی لگے تو کم ہے۔ ان میں سے ایک ہیرا احمد سعید بٹی ہے۔ اور میں بتا دوں ان لوگوں کو جو ڈمی لوگ ہیں، ان لوگوں کو کہ جو سیاست کی سین سے واقف نہیں ہیں، میں بتا دینا چاہتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں، احمد سعید پٹی میں چیلنج کرتا ہوں بڑے بڑے نام مصنوعی خود ساختہ گڑھنے والوں کو کہ آؤ میدان میں، جہاں دل چاہتا ہے پاکستان میں میدان لگانا رانا ابرار تمہیں وہاں ملے گا، چنیوڑ کے اندر میدان لگانا ہے رانا ابرار وہاں ملے گا، ٹوکیو کے اندر لگانا ہے رانا ابرار وہاں کھڑا ہوگا۔ آؤ میرا کام کر کے دکھاؤ مسلم لیگ کے لیے، آؤ میرے جتنا رات دن اپنا مسلم لیگ کے لیے جنون دکھاؤ اپنا۔ میں وہ شخص ہوں جیسے ہمارے شیخ صاحب میرے بھی استاد محترم ہیں، میاں صاحب کے بھی استاد محترم ہیں، جن کے پاس آج سے 20 سال پہلے میں جایا کرتا تھا اور ان سے پرائمری یونٹوں کے لیے 200 اراکین کی رسیدیں وہ پرچیاں لے کے آگے مسلم لیگ کو فعال کرتا رہا۔ میں وہ وقت جانتا ہوں جب نشر و اشاعت کے شعبے میں ہم نے ایک درویش وزیر اعلیٰ جناب غلام حیدر رفاعی صاحب کے سے 2 لفظ سیکھے ہیں، یار ہم اپنے بڑوں کی عزت کرنا جانتے ہیں کیونکہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد نے عزتیں کرنا سکھایا ہے، لوگوں کی عزتیں روڑنا نہیں۔ ہم پگڑیاں اتارنے والے نہیں، پگڑیاں سروں پہ پہنانے والوں میں سے ہیں۔ مجھے کوئی شوق نہیں کسی قسم کی پگڑی اپنے سر پہ رکھنے کا، لیکن مجھے یہ ضرور شوق ہے کہ میں پاکستانی قوم کا مرال بھی بلند کروں اور مسلم لیگیوں کا بھی، اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہمیں کہنے والے کہ تمہیں پارٹی سے نکال دوں گا، تمہیں پارٹی سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور رانا ابرار کا باپ تو 1945 کا مسلم لیگی ہے، تمہارا باپ کب کا مسلم لیگی تھا؟ ادھر ثبوت لاؤ، میں بھی لاتا ہوں۔ رانا ابرار جس نے اپنی زندگی کے جوانی سے لے کے اب تک بڑھاپے میں آگے بھی مسلم لیگ کے لیے جان حاضر ہے، ہتھیلی پہ رکھ کے میاں صاحب کو کہا ہوا ہے، اور وہ میسج انوار شیخ صاحب کے ذریعے بھی گیا ہوا ہے کہ اس شخص نے یہی کہا کہ میری جان ملک، قوم اور مسلم لیگ اور میاں صاحب کے لیے حاضر ہے۔ ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں، ہمیں جعلی اور ڈمی قسم کی فیکسیں منگوانے کی ضرورت نہیں۔ آج ان لوگوں کو اپنی سرٹیفکیٹ خط نیٹوں پہ لگانے مجبور ہو گئے، انہیں ضرورت پڑ گئی ہے کہ آج تک جو ایک بت خلا کے اندر ہم نے بنایا ہوا تھا رانا ابرار کی ایک بوند سے وہ بت تحلیل ہو گیا، وہ بت پاش ہو گئے، ٹکڑے ہو گئے، کارکنان کے پاؤں میں رڑ رہا ہے۔ خدا کی قسم وہ نہ صدر رہا ہے، نہ سیکٹری رہا ہے، نہ کوئی چیز ہے، وہ ایک عام کارکن کی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ جو آدمی مسلم لیگیوں کو پارٹی سے نکالنے کا سوچتا ہے، میں مسلم لیگ کے لیڈر
कोई किसी को पार्टी में आने के लिए तो मिन्नतें कर सकता है, पार्टी से जाने के लिए नहीं। मुझे 1000 किलोमीटर पे भी मुस्लिम लीग मिलेगा, राणा बरार जाएगा, एक बार, 2 बार, 10 बार, जब तक के वो पार्टी में आ नहीं जाता। क्योंकि बहुत से मुस्लिम लीगी ऐसे हैं जो कि गुमनामी में हैं। और क्यों हैं? वो कहते हैं कि हमें ना हियों में ना शियों में वाला आदमी नहीं चाहिए। ये मुशीरों की बात है, हिजड़ों की नहीं। उसने काम करता है जिसने शेर बनना है। मेरा एक हफ्ते थे बैरी सॉरी गला खराब है, लोगों से बातें कर करके हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। मैं कहता हूं कि पूरे जापान के किसी सियासी पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं, वो किसी एसोसिएशन से तल्लुक़ रखते हैं, सब बहसीयत पाकिस्तानी कौम मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारे हैं। मुझे लोगों ने ताने दिए कि ये शख्स पाकिस्तान की अमन कमेटी जापान का चेयरमैन बन के पीपल पार्टी की औहदा ले लिया। हमारे शेख साहब तशरीफ रखते हैं यहाँ, ये बताएंगे कि कौमी अमन कमेटी जो है बैनुल मज़ाहिब अहम मांगी, ये किसी सियासी की तंजीम नहीं है, ये गवर्नमेंट की तंजीम है। और इसके चारों सूबों के मुद्रा आला, इसके अरकान और वज़ीर आज़म ने मिलकर बनाई है ताकि अमन कायम किया जाए दुनिया में, पाकिस्तान में और बैन अवी सतह पे गैर सियासी तमाम सियासी जमातों के अरकान। इसमें शामिल हैं हमारे वज़ीर आला मियां नवाज शरीफ साहब के मशीर मियां निशात साहब लाहौर वाले वज़ीर आला के मशीर हैं, उनके दोस्त मियां क्या नाम है जाट साहब निशात। ये सारे लोग इस तंजीम से मुंसलिक हैं। मियां साहब के सर्टिफिकेट पे वज़ीर आला की तस्वीर होती है, वज़ीर आज़म की है और जो उसका सदर है उसकी है। अब गला साथ नहीं दे रहा लेकिन मैं बोलूंगा। इंशाअल्लाह ताला इस बार काफी बातें पहले होती रही हैं, गला साथ नहीं दे रहा, मेरे जज्बात बड़े हैं और मैं फिर कहता हूं कि हम उन लोगों से नहीं जो पगड़ियां उछाले, हम उन लोगों में से हैं लोगों को इकट्ठा करें, लोगों को जोड़ें, इस कौम में इत्तेहाद पैदा करें, इन कौम में यकजहती पैदा करें, इस कौम में अमन कायम करें। और अमन के लिए ये जिम्मेदारी ली हुई है। मेरी ड्यूटी अमन है, नफरत नहीं। मेरी ड्यूटी मिलाना है, तोड़ना नहीं। मेरी ड्यूटी जोड़ना है, नहीं। और मैं रात बात करूंगा, इनकी बातों में आगे अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ूंगा। जो लोग जाते हुए रास्ते वालों को रोकते हैं, आवाजें कसते हैं, वो कसे पत्थर मारते हैं, मारे लॉकडाउन मुझे करना, मैं 100 बार होगा। ये मेरे लिए FIR कटाते हैं, 10 बार कटाए। मुझे पाकिस्तान की जेलों में, इस जेलों में पहुंचाए, फांसी के तख्ते पे चढ़ाए, खुदा की कसम चढ़ूंगा। लेकिन इस कौम के मनोबल को बुलंद करना मेरी ड्यूटी है। इस पाकिस्तान की पहचान मेरी ड्यूटी है। इस पाकिस्तान के सरकार को दुनिया में बुलंद करना राणे बरार की ड्यूटी है। अमन और इस्तेहकाम के लिए काम करना और मुस्लिम लीग को फाल करना, इसकी तंजीम साजी करना, नए नए कारकुन लेके आना, अहदेदारों को इज्जत देना। और जिन लोगों को साइडों में लगाया गया
کسی کو کاغلی کا تانا دے کے، کسی کو لوٹا کہہ کے، کسی کو کھوٹا کہہ کے، ان لوگوں کو میں پوچھتا ہوں یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ کہاں کہ تم بڑے بنتے پھرتے ہو؟ ہم ان سب لوگوں کو عزتیں دیں گے اور اس کے بدلے پھانسی بھی ملے تو قبول کروں گا، لیکن ان کی بات نہیں مانوں، کیونکہ ہم اس آقا دو جہاں کے ماننے والے ہیں جن کو لوگوں نے گندگی بھی پھینکی ان کے اوپر، اسی آقا دو جہاں کو وادی طائف میں پتھر بھی مارے اور ان کو لہولان کر کے ان کے جوتے پاؤں میں اپنے خون سے جم گئے، اور اس وادی کے نیچے بیٹھ کے فرشتے آتے ہیں اللہ کے کہ اے نبی، اے خدا کے نبی، تو حکم کر اس قوم کے طرف سے پہاڑوں کو ملا کے غرق کر دیتا ہوں، لیکن میرے آقا دو جہاں نے کہا کہ نہیں، یہ کر رہے ہیں کوئی بات نہیں، ان کی آنے والی نسلوں سے اسلام نکلے گا اور وہی اسلام کے تائید نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی ادھر بھی مسلم لیگی ہیں، ہم انہیں یہ نہیں کہتے تم کاف لیگ کے ہو، تم پیپل پارٹی کے، تم فلاں کے ہو، کاف لیگ میں بھی قائد اعظم کی پارٹی ہے نا، ادھر سے گئے ہیں نا، کہیں اور صدر اوپر سے ٹپکے تو نہیں ہیں، ہم بھی قائد اعظم کی پارٹی کو مانتے ہیں، قائد اعظم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور مختلف کلر ہے، یار کلروں پہ یہ اعتراض کہ گلاب کا نیلا پھول زیادہ خوشبو دیتا ہے، گلابی پھول کم دیتا ہے، سفید زیادہ دیتا ہے، نہیں پھول پھول ہوتا ہے، خوشبو دیتا ہے، خوشبو دیتا ہے، پھول کا کام پھول خوشبو دینا۔ میں بھی کہتا ہوں کہ آنے والی نسلیں ان مسلم لیگیوں کی جو ہمیں نکالنے کے دعوے دار ہیں، ان کی نسلوں میں سے، ان میں سے کل کو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ نام لان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، ہم خدا کریں گے، ہم گال کا جو آپ گال سے نہیں دیں گے۔ ہمیں میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ مسلم لیگ شرافت کی سیاست کرے گی، ہم میاں نواز شریف کے ماننے والے سپاہی ہیں، ہم شرافت سے سیاست کریں گے، لیکن کمزوری نہیں دکھائیں گے، بزدلی نہیں دکھائیں گے، جہاں مدان لگانے لگا دے۔ اللہ